السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اربعین نوویہ کی آج 10ویں نشست ہے، یعنی 10واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کی اس نشست میں 24ویں اور 25ویں 2 حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بات بہت اہم ہے، جس کو اگر ہم سنیں تو انشاءاللہ اس کا ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ حدیث اس طرح سے ہے: عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل انه قال: یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر لکم ذنوبکم جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان منهم مسألته ما نقص ذلك عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں نے پوری روایت جیسے ہی صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے ویسے ہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیا ہوں، بیان کر دیا ہوں۔ عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، اس کا ترجمہ پہلے جان لیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مروی کرتے ہیں، کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی گویا کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ کہا پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اللہ نے فرمایا: اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ نے پھر فرمایا: اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں لباس پہناؤں تمہیں لباس، بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطب ہو کر کے فرمایا، کہا: اے میرے بندو، تم سب لوگ شب و روز، دن و رات میں غلطیاں کرتے ہو اور میں تمہارے خطاؤں کو، غلطیوں کو بخشتا ہوں، بس مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا: میرے بندو، تم سب کی رسائی مجھ سے ضرر پہنچانے تک نہیں ہو سکتی ہے کہ تم مجھے ضرر پہنچا دو، مجھے کوئی تکلیف پہنچا دو، مجھے کوئی نقصان پہنچا دو، اور نہ ہی تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے کچھ نفع پہنچا دو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم سب میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے انسان اور جنات
सब मिल करके तुम में सबसे ज्यादा फाजिर शख्स के दिल की तरह हो जाए तो मेरी सल्तनत में कुछ कमी न करेगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें तुम्हारे पहले के लोग और तुम्हारे आखिर के लोग और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन एक खुले मैदान में खड़े हो जाए और सब मिल करके मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान को उसका सवाल दे दूं, जो भी मुझसे सवाल करे, तो उससे मेरे खजानों में कोई कमी वाक़ई ना होगी, सिवाय ऐसे जैसे एक समुंदर में डिबोने के बाद कम कर दिया करती है। सुई आप समुद्र में डाले और निकाले, कितना निकलता है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही आमाल है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार करके रखता हूं, गिन करके रखता हूं, फिर तुमको उसका बदला देता हूं। बस जो भलाई पाए वो अल्लाह की हम्द बयान करे और जो उसके सिवा और पाए तो अपने आप ही की मलामत करे। तो ये है हदीस का तर्जुमा। एक लंबी हदीस है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मुखातब होकर के मुख्तलिफ बातें करता है और सारी चीजें बयान करता है। इस हदीस के रावी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है, इनका नाम जुंदुब बिन जुनादा है। सहाबे किराम में से थे, जाहिद थे, दुनिया से बेरगबत रखते थे, बेरगबती थी इनको। मक्का में इब्तिदाई इस्लाम ही में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर अपनी कौम के पास वापस चले गए थे। मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी आपके हुजूर पेश हुए, मुकामे रबजा में रिहाइश रखी, 32 हिजरी में इनकी वफात होती है। बहुत मुत्तकी और परहेजगार और तवक्कुल अल्लाह करने वाले थे। इनके बारे में आता है अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि जब मदीना की हवा इनको रास न आई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, तो आपने अबू ज़र को ऊंटों में रहने का हुक्म दे दिया कि जाओ वहां रहो जहां ऊंट रहते हैं। अबू ज़र का बयान है कि मैंने ऊंटों में रहना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद अबू ज़र ने जनाब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की। अबू ज़र तो तबाह हो गया। आपने फरमाया, क्या हुआ अबू ज़र, क्या मामला है, बयान तो करो, बताओ तो सही। अबू ज़र ने अर्ज किया कि जनाबत लाहिक हो जाती है, मैं नापाक हो जाता हूं तो मेरे पास पानी नहीं होता, मैं क्या करूं, कैसे पाकी हासिल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पानी ना मिले उसके लिए मिट्टी पाक करने का जरिया है, अगरचे 10 साल तक यही हाल रहे। तो मालूम हुआ अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस से यानी रिवायत से और इसी तरह से इनकी सीरत से पता चलता है कि यही वो सहाबी है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने कहा मिट्टी पाक है। तो अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो जाए और उस पर गुस्ल जरूरी है, जनाबत लाहिक हो गई, पानी नहीं मिल रहा है, तो मिट्टी से वो तयम्मुम कर ले, पाक हो जाएगा। इस हदीस के बहुत सारे फवायद हैं, एक ही बात दीगरे मैं आपके सामने मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। जब यह बात आया इस तरह से अल्लाह के रसूल कहे तो ये जान लीजिए हदीस कुदसी है और ये बहुत ही अहम और अजमत वाली हदीस है। बंदों पर अल्लाह की रहमत की उसात देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को या इबादी कहकर के आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदो या इबादी। मालूम यह हुआ अल्लाह ताला बंदों की अमल, नाफरमानियां और गुनाहों सबको जानता है, फिर भी अल्लाह जानता है कि बंदा हमारा मुहताज है, अल्लाह उसका रब है, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, इसलिए अपने बंदों को कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे जो है लोगों। इस तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातब कर रहा है, प्यार से, शफकत से। इस तरह से तीसरी बात यह पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है। क्योंकि वो मुकम्मल अदल इंसाफ वाला है, उसके अदल में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया है, वमन यअमल मिनस्सालिहात व हुवा मुमिन फला यखाफु ज़ुल्म वला अज़मा, कि जो नेक अमल करे और ईमानदार भी हो तो ना उसे बेइंसाफी का खटका होगा, ना हक तलफी का खटका होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसाफ करने वाला है, अदल करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुदरत के बावजूद जुल्म, बंदों पर जुल्म और ज्यादती को अपने ऊपर हराम कर लिया है।
اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے پر، اور لوگوں کے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ظلم کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ شرک کا ارتکاب کرے، کفر کا ارتکاب کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یا اس بندہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، اور یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ بندوں پر باہم ظلم و زیادتی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تمہاری خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح اس شہر یعنی مکہ میں اور اس مہینہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں آج کے دن یعنی عرفہ کے دن کی حرمت ہے، ایسے ہی تمہارے مال، جان اور اسی طرح سے تمہارے خون، عزت اور آبرو سب حرام ایک دوسرے پر۔ اس طرح سے یہ مان لینا چاہیے کہ بندوں پر باہمی ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنے بھائی پر کوئی زیادتی کی اور تو اس سے چاہیے کہ وہ معاف کروا لے۔ کیونکہ بروز قیامت وہاں درہم و دینار نہیں ہوگا کہ آپ پیسہ اور درہم و دینار اور ریال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیں گے اور بچ جائیں گے۔ وہاں اس کی نیکیاں اس سے لے کر اس کے بھائی کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے بھائی کا گناہ لے کر کے اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے بھائی پر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ جان لے کہ کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے بھائی، مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں نہیں رہی تو مظلوم بھائی کا گناہ اس ظالم شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا اور دے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی ہدایت، اللہ سے ہدایت طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھی راستہ پر لے چل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ہمیشہ رات میں دعا کیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں ہے، اور اس طرح سے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہنا چاہیے ہمیشہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اس حدیث میں بھی پتہ چلا کہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی تعلیم دیتے تھے، یعنی ادھر مسلمان ہوا، کلمہ شہادت پڑھی اس نے، اس کے بعد نماز کی تلقین، نماز کی جو ہے تعلیم، پھر اسے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا بھی حکم دیا جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان بھی پڑھی جاتی ہے، بہت ہی اہم دعا ہے تو یہ چھوٹی سی دعا، لیکن ہمیشہ اس کو انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال اللہ رب العالمین ہی سے کرے۔ جیسے بندہ اللہ سے ہدایت اور مغفرت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے، ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ ہی سے سوال کرے، کسی اور سے نہ مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ہر ضرورت اپنے رب ہی سے مانگے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔
تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ سوال صرف اور صرف اپنے رب سے کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین رزاق ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں اور کنجیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، تم اللہ ہی سے روزیات طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو. معلوم یہ ہوا کہ جب مومن بندہ تنگ دستی کا سامنا کرتا ہے یا اس تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے، فقر و محتاجی اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اپنی ضرورتیں رکھے. ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیلائے، ادھر ادھر لوگوں کے سامنے نہ گڑ گڑائے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے رب کے سامنے اپنے معاملے کو رکھے، اسی سے لو لگائے، اسی کے فضل و کرم کا طالب ہو. اللہ رب العالمین رزاق ہے، روزی دینے والا ہے اور مشکلات کو حل کرنے والا اور آسان کرنے والا ہے. آدم کا بیٹا صبح و شام خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی جانب سے اس حدیث بتایا گیا کہ عفو مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ غلطیاں کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں. بس تو شرط کیا ہے کہ بندہ مغفرت کا طالب صرف اور صرف اپنے رب سے ہو، کسی اور سے نہ ہو. بہت سارا فضل و کرم، طلب و مغفرت جو ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو بندہ اگر گناہ کا کام کرتا ہے، صبح و شام اگر آدم کا لڑکا، آدم کا بیٹا غلطیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی عفو مغفرت کا مزدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کو کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اور اپنے رب کی مغفرت کے طالب ہوں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہے. اگر غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو پھر انسان ہی نہیں رہ جائے گا. گناہ کرنے کے بعد ہمیں چاہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اسی طرح سے سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے جتنا زیادہ ہو، چاہے جیسی ہو، کمیت اور کیفیت کیسی بھی ہو. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور بخش دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اطاعت گزاروں کی اطاعت سے نہ کوئی نفع اللہ کو پہنچتا ہے. پوری دنیا اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائے تو کہ اللہ کو کوئی نفع پہنچنے والا ہے؟ پوری دنیا اللہ کا نافرمان بن جائے، معصیت کرنے لگے تو کیا اللہ کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ کا نام غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا نام حمید ہے، قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں اگر پوری دنیا چاہے اطاعت گزار بن جائے، چاہے پوری دنیا معصیت کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے. حدیث میں اللہ کی قدرت و سلطنت اور بے نیازی کے کمال کو ظاہر کرتا ہے. اگر وہ بیک وقت سارے مقام، سارے انسان و جنات کو ان کی مانگی ہوئی مرادیں عطا کر دیتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. پوری دنیا بیک وقت اللہ سے مانگے، اللہ سب کو دے دے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اور جو ہے انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہوتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، تو ممکن ہے ظاہری طور پر اس کو لگ رہا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن اگر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرتا ہے اور اضافہ کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نام اعمال کو گن کے رکھتا ہے اور انہیں اسی کے مطابق بدلہ دیتا ہے. اگر عمل خیر ہے تو اس کا بدلہ 7 گنا 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ دیتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور اگر کوئی برا عمل بندے کے پاس ہے تو جتنا اس نے برا عمل کیا اتنا ہی اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے. آپ دیکھیں رب کی رحمت کو. اللہ رب العالمین نیکی کے بدلے میں 1 سے 10، 1 سے 7، 7 سے 10، 10 سے 70، 7 سے 70، 10 سے 70، اسی طرح سے 700 تک دیتا ہے. لیکن برائی کا بدلہ اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا بندہ برائی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اپنے بندوں پر جو ہے رحمت لٹاتا ہے. اسی طرح سے نیکیوں کی توفیق اور عمل خیر کی آسانی بھی ایک نعمت ہے، اور جس پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو نیکیاں نہیں کر پاتے ان کو توفیق نہیں ملتی ہے. اگر کسی کو توفیق نیکیاں کرنے کی مل جاتی ہے تو اس کو چاہے کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اور اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا کہ نافرمان کے لیے ایسے لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، لیکن اس دن ندامت و ملامت کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس دن قیامت والے دن اس میدان محشر میں آدمی اپنے آپ کی ملامت کرے گا، وہاں اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا. آج دنیا میں مہلت ہے، آج دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، زندگی ہے اس کے پاس. اس کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، رک جائے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، سیاہکاریوں سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو روک لے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے. یہ دنیا میں موقع ہے. اس کے بعد اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یہ حدیث بڑی لمبی تھی اور اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی تھی جس میں بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں. 25ویں حدیث حضرت ابو ذر ہی کی ہے، 24ویں حدیث بھی انہی کی تھی، 25ویں بھی انہی کی ہے. حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. رواه مسلم. یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. راوی کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، کہا کہ اللہ کے رسول دولت مند لوگ سارا ثواب لے گئے، لوٹ لیا انہوں نے ثواب کو. وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. اس پر مزید یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اپنے فاضل مالوں میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہیں بنائے ہیں جن کے ذریعہ تم صدقہ کرو؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہ میں صدقہ یعنی حلال طریقے سے اگر استعمال کرتے تو صدقہ ہے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اور تو کیا اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس کے لیے ثواب ہوتا ہے. عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ حدیث بہت اچھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. مالداروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، سب کے لیے بہت ہی اچھی حدیث ہے. یہ دیکھیے اس حدیث میں کیا بتلایا گیا. صحابہ کرام کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے اور آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود تھا. دیکھا صحابہ نے کہ ہمارے پاس تو جو ہم کر رہے ہیں وہ سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن مال نہیں، وہ مال میں صدقہ کر رہے ہیں. تو جا کے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب بتاؤ ہم کیا کریں. وہ ہم سے تو آگے بڑھ گئے، نیکیاں کمانے میں آگے چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے پھر بتایا، جب غریب مہاجرین نے دیکھا کہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کر لینے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ گئے، تو انہوں نے اس بلند مقام کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. چنانچہ آپ نے ان کو ایسے صدقات کی طرف رہنمائی کی جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. آپ نے انہیں بتلایا کہ اللہ کا ذکر بھی صدقہ کے قائم مقام ہے. دوسری بات یہ پتا چلا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ملی ہوئی نعمت کے پانے کی تمنا کرنا جائز ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو آپ تمنا کر سکتے اللہ مجھے بھی مال دے دے. کسی کے پاس علم ہے تو آپ تمنا کر سکتے اللہ مجھے بھی ایسے علم دے دے. کسی کے پاس صحت و تندرستی ہے تو کہہ سکتے اللہ ہمیں بھی ایسے صحت و تندرستی دے دے. تو اس طرح سے اب اللہ
کہ اپنے بھائی کو ملی ہوئی نعمت کی تمنا کرنا جائز ہے، جیسے کہ غریب صحابہ نے مالدار صحابہ پر رشک کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کے مال کو ختم کر دے، مٹا دے تاکہ ہمارے برابر ہو جائے، بلکہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں کیا، رشک کیا۔ تو رشک کرنا جائز ہے، اور اگر آپ چھن جانے کی تمنا کرتے یا صحابہ چھن جانے کی تمنا کرتے تو یہ حسد ہوتا، جو کہ شریعت نے جائز و درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ اپنے بھائی کے مال کے چھن جانے، صحت و تندرستی اور تعلیم و تعلم، مال و دولت، طاقت و قوت اور اسی طرح سے اس کی عزت اگر ہے تو اس کو چھن جانے کی تمنا نہ کریں، بلکہ رشک کریں کہ اللہ کاش مجھے بھی ایسے دے دیتا، بلکہ آپ کہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسے ہی دے دیتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا۔ تو اس طرح سے رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے نیکیاں جو کمائی جاتی ہیں، آپ یہ جان لیجئے کہ نیکیوں کا جو ہے میدان یا اس کا مقابلے کا جو میدان ہے بہت ہی وسیع ہے، کشادہ ہے۔ اہل ایمان جو ہے دنیاوی ترقیوں، مال و دولت، بلند عمارتوں، زیب و زینت کے مقابلے میں کرنے کے بجائے عمل خیر میں مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کے مال و دولت کمانے میں مقابلہ نہیں کرتا ہے، وہ بلند عمارتوں اور زیب و زینت کو اپنانے میں مقابلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن جو ہوتا ہے اچھے اعمال، بہتر اعمال کرنے میں مقابلہ کرتا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھ دوں گا، وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں تہجد و اشراق بھی پڑھوں گا، میں نوافل کا اہتمام بھی کروں گا، میں روزانہ قرآن بھی پڑھوں گا۔ اس طرح سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہونا چاہیے تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے، صدقہ کے قائم مقام ہے۔ جہاں بھی آپ رہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، کہتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں اور اپنی زبان کو ان اذکار سے تر رکھیں۔ اور حدیث میں بات بتائے گی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی معروف وہ، بھلا کام وہ جو شریعت میں معروف ہو، شریعت نے اسے باقی اور ثابت رکھا ہو، اور منکر وہ جس کو شریعت نے انکار کر دیا ہو اور اسے باقی و ثابت نہ رکھا ہو۔ تو معلوم ہے وہ نیکی کا کام اگر کوئی کرتا اور کرنے کے بعد کسی کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چھوڑنا لعنت کا باعث ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کام کو ترک کر دیتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کسی دائی کا کام ہے، کسی مولوی اور کسی عالم کا کام ہے، کسی پڑھے لکھے کا کام ہے، ہر بندہ جو بھی جانتا ہے غلط کاموں سے لوگوں کو روکے اور جو ہے اچھی اور بھلی باتوں کی طرف لوگوں کا حکم دے۔ تو جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر برے باتوں کو منع کرنے سے اور بھلی باتوں کو کہنے سے روک جو ہے حکم دینے سے اگر رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ یہ دیکھیں ملامت، آپس میں اگر کوئی غلط کام کوئی کرتا، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی گھر والا، کوئی آپ کا محلے والا، پڑوس والا، گاؤں والا، تو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، یقیناً بہت برا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں آپ تو روکیں، ورنہ لعنت کے شکار ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی منکر کام کو دیکھے تو اسے چاہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روک دے، اگر زبان سے طاقت نہیں تو اپنے دل میں کم سے کم برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک شخص جو خود کسی عمل کو تباہی عملی کوتاہی مبتلا ہے تو کیا وہ دوسرے کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ خود تو کرتا نہیں،
خود برائی ملوث ہے تو کیسے کسی کو منع کرے گا؟ اس کا جواب ہے کہ ہر بندے پر دو چیزیں فرض ہیں، ایک خود اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر کسی بندے سے ایک حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہو تو دوسرے حکم کی ادائیگی کرنی ضروری ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوہرا گناہ نہ اکٹھا کرے۔ اگر ایک طرف کمی ہے تو کیا مطلب کہ دوسری طرف بھی کمی کر لے؟ نہیں، ایک طرف کمی ہے تو اس سے رکنے کی کوشش کرے اور دوسرے کام کو انجام دے، یہ افضل و بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی کے پاس جانا اور اس سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ شوہر کی نیت یا شوہر کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اپنی بیوی کی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، حلال طریقے سے استعمال کرے گا، عفت اور پاک دامنی اور صالح اولاد کا حصول مقصود ہو، یا اسی طرح سے اگر وہاں بچہ پیدا ہوا تو تعلیم و تربیت اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سکھلائے گا، بتلائے گا، تو اس کے لیے حلال کام ہے اور اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل میں نیک نیتی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اچھی نیت رکھو۔ بیوی سے ملنے کے وقت بھی آپ کی نیت اگر درست ہے، صاف ستھری ہے، نیت اچھی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اسی طرح سے اگرچہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے حلال طریقے سے، پھر بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح سے حلال کو اختیار کرنا تاکہ حرام سے بچ جائے، یہ بھی باعث اجر ہے۔ آپ حلال کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تاکہ حرام کاری نہ ہو، تو اس سے آپ اگر حلال اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ حرام سے بچ جائیں تب بھی اجر آپ کو ملے گا۔ واضح ہے کہ حلال میں ان تمام حرام چیزوں کا پاکیزہ جو ہے بدل موجود ہے، ایسی چیزیں حلال موجود ہے جس سے آپ اپنی تمام چیزوں کو پوری کر سکتے ہیں اور حرام سے بچ سکتے ہیں۔ انسان کی طبیعت جس کی طرف مائل ہوتی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر کوئی چاہے تو حلال کو اپنا کر حرام سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ آپ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ حلال جو ہے حلال میں مجھے خود کفیل بنا دے اور حرام سے مجھے بچا لے، اپنے فضل کے ذریعہ سے اپنے سوا دوسروں سے مجھے بے نیاز کر دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اسی طرح سے خیر و نیکی کے راستے بہت ہیں، کوئی اس کو محدود نہ کرے کہ خیر کا راستہ صرف ایک ہی یا دو ہے، ایک دروازہ یا دو دروازہ ہے، بہترین اور بہت سارے دروازے ہیں خیر کے راستے۔ کسی خاص نیکی کی اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے، جیسے مالدار کو ایک خاص چیز حاصل تھی مال، اور مالداروں نے صدقہ کیا، غریبوں کو وہ چیز نہیں حاصل تھی، ان کے پاس نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نیکی کا دروازہ بند ہے، صدقہ و خیرات کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، کہا کہ نیکی کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدقے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ غریب ہونے کی بنا پر اگر کوئی بندہ صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا ہے، مال نہیں دے سکتا ہے کسی کو، تو اللہ کا ذکر بآسانی کر سکتا ہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر پڑھے، کثرت سے پڑھے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے، تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو صدقہ اور خیرات ہے۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ ہمارے سامنے آج کے اس ایپیسوڈ میں 2 حدیثیں بیان کی گئی، دونوں حدیثیں بہت اہم ہیں، ہمیں چاہے کہ اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنی زندگی میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت و توفیق طلب کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت سے زیادہ نیکیاں کمانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کہا اور آپ نے جو سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔